جوانی میں صدقہ خیرات کرنا مشکل، کیونکہ جوانی میں انسان کیا کرتا ہے، روکتا ہے کہ ابھی میں پیسے بناؤں گا۔ اچھا، ایک موضوع سے ہٹ کے بات آ رہی ہے، دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو۔ عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کی۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ، کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسا تھوڑی کہ کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا، مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا بھائی، آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی ہے، مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت، اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ ہیں انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے تو اپنے ہی لگا لو۔ ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے، اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا،
تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، میں پورا پروفٹ خود رکھوں، کیا خیال ہے؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا، ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے، ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا۔ ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے، میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں، لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھ، پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے، مالدار علاقے کے تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی۔ اب ایک آدمی ڈیفینس، ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی، ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے، تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے، اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا، 3 کروڑ کا ہے بھائی، ہو سکتا ہے 4 کروڑ ہو۔ اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے، بیان میں گرا دی ہے، تو میں مثال دے رہا ہوں، یہ اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دی ہے تو ویلیو، تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں، 25 کروڑ، ٹھیک ہے نا، 25 کروڑ، اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی، تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے، مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں، تو کچھ بھی لگا لو قیمت، تو آپ نے کیا کیا، بات کیا چل رہی تھی، ہاں بندہ میرے پاس آیا، رہتا پوش ایریا میں، مالدار علاقے میں، مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا، آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا، تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی، میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو، یہ چیز آپ خود پورے پیسوں کی، پورا پروفٹ آپ کا، مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں، اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا، صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو، کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے، غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے، او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے، اور ثواب کمانا ہے نا تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا، جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں کہ چل یار گفٹ ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے، ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ، تو صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے، اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا، آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر گیا تو وہ تو بس ایک ثواب مقصود مل گیا تو اب تو ختم نا، صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے، اس کو بیوہ ہے، اس کے گھر میں راشن ڈال دو، کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں، تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا، لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے، وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے، وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے، جب میدان حشر ہوگا نا بہت سختی کا دن ہوگا، تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا، آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا، جیسے ہوتا ہے نا آپ کو بھوک لگ رہی تھی کسی نے آپ کا اکرام کیا، تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا، یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہے، تھک گئے ہو تو بیان ختم کر دیتا ہوں، بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے، دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے، آپ بھوکے تھے، اور آسان مثال آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو پیسے بعد میں دے، اس نے کہا چل یار میں اپنے پیسوں سے لوں، جاؤ یار، ایک دن کیا ہوا اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے، وہ آیا گاڑی لے کے، پیٹرول نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے، بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا، ٹھیک ہے نا، اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا وہ بندہ آ گیا، اس کی ضرورت تو پوری کرنی تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی، تو اللہ اعلان کرے گا بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے، اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا، جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا، تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے، تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا، تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال، اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے ایسے ہی ہے، اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے، وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے، لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق
میرا خاندان تھی گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا، یعنی میرے ماتحت تھی اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں، تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا. اس سے پتا چلتا ہے کس بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو، اللہ کو. تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے، لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے. تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں، جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا، جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں، گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں، مکان پہ خرچ کرتے ہیں، اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ، اللہ کے لیے بس وائپر والے کو اب 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے ورنہ 5 پہ پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے. وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا کہ ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو. تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا، بولا کہ 50 روپے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ 50 روپے دے گا واپس لے. اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو. یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک بھائی بھکاری سے بولے جی پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے تیرے پاس ہیں. یہ بھی ایک طریقہ، بڑا خاندانی طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا بات کر، اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا، آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. صبح سے یہ کام وہ کام، ادھر ملاقات، ادھر جاؤ، فلاں ملتان سے آئے، فلاں خانے وال سے آئے، فلاں جماعت آئی ہوئی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے. کھوبڑی سارا دن گھوم گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں، یہ بھی اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی، حدیث کا مفہوم ہے، مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا، کل خرچ کروں گا، کل خرچ کروں گا. پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتے ہیں فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے. فرمایا وقت کان علی فلان، اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا. اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی. اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی. چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی اب ہمارے کام آئیں گی. اب ابا کیا کر رہے ہیں، فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو، فلاں فیکٹری کو دے دو، یتیم خانے کو دے دو. تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے. تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے، تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا. آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں، ایک جس کی ہو گئی ان کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی، کاروبار بھی ہو گیا، سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے. تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے. افضل صدقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں، پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں، یہ امید ہو، اس حال میں پیسہ صدقہ کرو. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا، کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال، لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا، یہ الفاظ غلط ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے، تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے، اور یہ چند ضروری کام جن میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری، پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں. بہت مشکل ہے بات سمجھ. تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں، ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو، مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا، نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو، نہ بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا، کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو. اگر میرے بیان سنتے ہو کیا خیال ہے؟ پوری فوج ہے آپ کی،
تو دونوں. اور پھر عجیب بات ہے, آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا, اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا, ختم, بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس, بلکہ اور بڑھاتا ہے, پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا, دیتے جاؤ گے حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی, آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا, میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا, یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو, ان کو نہ بھیڑ چڑھاؤ اپنے توکل, ٹھیک ہے نا, اپنا میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو, یہ نیت یہی کرو کہ یار کمی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں, کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا, پھر نہیں بڑھے گا, پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے, لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے توکل کتنا ہے, صحیح ہے نا. کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی گلے پڑ گیا یار, تو کوئی بات نہیں, پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو, تو خاندانی نہ ہو, غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا, تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے, تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے, تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں, جب آپ کو ضرورت ہے, بڑھاپے کے لیے نہ رکھو, بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا, پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے, کل مروں کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤں تو صدقہ جاریہ ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا, عادت ایسی پڑتی ہے اس کی, پھر کل دوبارہ یہ سوچ کے دوبارہ کرو. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے. تو یہ سب سوچ سمجھ کے. تو ہاں اچھا, اس میں پھر دو کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, بیوی کو بھی بچاؤ, بھائی کو بھی بتاؤ, رشتہ داروں کو بھی بتاؤ, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا, پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ اسپتال بنا سکتا ہے, مدرسہ بنا سکتا ہے, یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا ماشاءاللہ کھا رہا ہے, کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا, جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں, اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے, شو مارنے کے لیے نہیں, تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں پہ, جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے, ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو, کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہو, ٹھیک ہے نا. نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو غریبوں کا خیال کیا کرو, بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں, فری پھوکٹ کی نصیحت. جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے, کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے, یہ کر لو, یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ کیوں نہیں کرتا, یوں کیوں نہیں, ویڈیو گیم کھیلتا رہتا, پٹاخ تھپڑ لگایا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتا ہے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ, وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے, ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو, نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں. ایک صاحب تھے وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے, امریکہ میں ہیں وہ. میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ کرتے رہتے ہو اتنی, اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے, میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم کو قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہو کے آپ اتنے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا, تو بس ہم نے ابا سے سیکھی, ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی, نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملی. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا. قوموں پہ لطیفے ہیں نا, ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے, ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے لیے, سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے, تم سب یہاں گئے مبارکباد دینے کمبختوں. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز, تو بچے کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں, آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے, کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے, سخاوت کی ترغیب دیں. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ, اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ, بھول جاؤ, نیکی کر کے دریا میں
ڈالنا جسے کہتے ہیں. خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام، کوئی صدقہ کیا، کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا، آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی، بیان ختم ہو جائے پھر کرنا. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے، بعض فقیروں کو یوں کرتے ہیں جیب میں ڈالتے ہیں، اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا، یہ بھی نہ ہو. ایسا دو کہ کسی کو بھی پتا نہ ہو، جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے. اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے، کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر، اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیئر پکڑا ہوا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جی دو. بحریہ ٹاؤن میں، وہاں کے بحریہ ٹاؤن میں کتنے پلاٹ خریدے آپ نے؟ ایک ڈھیلے کا نہیں ہے وہاں. وہ 54 جو وہ نہیں وائپر، وہ جو گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے ان کو بھی 5 روپے پکڑا دیے، وہ بھی جان چھڑانے کے لیے. اس سے بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ نہ دنیا میں ملتا ہے نہ آخرت میں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہیں محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ پوچھے گا اس دنیا کی جو ہے نا رنگ رلیوں پہ تو تمہارا بڑا پیسہ نکلتا تھا، اتنے گناہ بھی تمہارے اعمال میں، اور جنت پر تمہیں یقین بھی، اس کے لیے کیا نکلا تمہاری جیب سے؟ اس کے لیے مسجد میں ایک پنکھا لگا کے اس پہ اسٹیکر لگا دیا وسیم بھائی کے اصال ثواب کے لیے. 4000 کا پنکھا آ جاتا ہے آج کل. ٹھیک ہے وہ بھی غنیمت ہے، غنیمت، لیکن کچھ روکھڑا نکلے بھائی تاکہ پتا چلے، اللہ کو یقین آئے کہ آپ کا واقعی آخرت پر ایمان ہے. دیکھو بحریہ ٹاؤن پر ایمان ہے. 1 کروڑ روپے نکلتا ہے جیب سے کہ نہیں نکلتا؟ آخرت کے لیے کبھی نکلا 1 کروڑ روپے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں نکلتا. اس لیے کہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں. اتنے پیسے دو کہ اگر جنت ہوئی تو فائدہ ہو جائے، نہیں ہوئی تو اتنے پیسے ضائع کرنے میں کوئی نقصان. بھائی رسک اتنا لیتا ہے، رسک اس چیز کا لیتا ہے انسان جس میں ہار اور جیت دونوں کا امکان ہوتا ہے نا، اس میں پھر تھوڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر جنت نکل آئی تو فائدہ ہو جائے گا، نہیں نکلی تو یہ 150 روپے صدقہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور بلکہ اس میں بھی الٹی نیت آج کل یہ ہوتی ہے کہ بلائیں ٹل جائیں گی. وہ بھی چلو اچھی نیت ہے، الٹی تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، لیکن اس میں بھی جنت مقصود نہیں ہے. اس میں بھی یہ کہ یار وہ بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو شاید جلدی جڑ جائے، 50 روپے صدقہ کر دو. سفر پہ جا رہے ہیں، سفر بڑا خطرناک ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے تو کچھ صدقے نکالو، ایسے کرتے ہیں گھماتی ہیں مائیں. بچہ بیمار ہے، ڈینگی کا خطرہ ہے، کورونا کا خطرہ آ گیا، چلو صدقہ نکالو. تو وہ اس چکر میں کہ یعنی وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ شاید کوئی بلائیں ولائیں ٹل جائیں، وہ بھی آخرت نہیں ہے. سب میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو صحابہ تو پیسہ اڑاتے تھے بھائی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. ابو طلحہ انصاری آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے باغ ہیں، دو یہ تھے یا 3 تھے مجھے عدد یاد نہیں. باغ اس زمانے میں ارننگ کا سب سے بہترین ذریعہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ پھلوں کے باغات ارننگ کا بہترین ذریعہ. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے. تو میں نے غور و فکر کیا مجھے سب سے زیادہ محبوب کیا ہے، تو مجھے پتا چلا میری جو ارننگ کا ذریعہ ہے نا میرا باغ، وہ یہ ایسے جیسے آپ یہ آیت سن کے کہیں یار مجھے سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے جس کو میں سب کچھ قربان کر دوں، وہ نہیں، تو آپ کو اپنی تارک روڈ کی 4 دکانیں یاد آئیں ایک دم. یار سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ بھینسوں کا باڑا میں کسی کو نہیں دے سکتا، یہ تارک روڈ کی 4 دکانیں کسی کو نہیں دے سکتا، یہ ڈیفنس کی 3 دکانیں کسی کو نہیں دے سکتا. یہی ہوگا نا؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، بیوی بولے یا تو مجھے رکھو یہ تارک روڈ کی 4 دکانیں رکھو، فوراً سے پہلے بیگم کو چھوڑتا ہے؟ آج کا چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ آج کے لوگوں کی بات، بیگم یہ دکانیں رہیں گی تو دوسری بھی آ جائے گی. اگر تم چلی گئی، یہ نہیں رہی نا تو تم بھی تھوڑے دن میں بھاگ جاؤ گی. ابھی تو تم کہہ رہی ہو کہ ان میں سے ایک کو مجھ پہ رکھو. وہ ہے نا ایک آدمی نے کہا نا، وہ غریب آدمی دکان پہ گیا گرل فرینڈ کو لے کے کہ اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو بھائی. تو اس نے کہا بھائی کمبخت گرل فرینڈ اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی کیوں ہے؟ تو کہہ رہے رکھنے کے بعد غریب ہوا ہوں، جب رکھی تھی اس وقت نہیں تھا. تو گرل فرینڈ اتنا تھوڑی کھاتی ہے جتنا بیوی کھا جاتی ہے. بیوی تو جائیدادیں کھا جاتی ہے ماشاء اللہ، اور کھانا چاہیے، اس کا حق ہے. تو آپ کس کو ترجیح دو گے بھائی؟ بولو گے دکانیں. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ میرے باغات.
آپ نے فرمایا بخن بخن، واہ 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 واہ، آپ بھی متاثر ہوئے. ذاک مال رابح، فرمایا بڑا قیمتی مال ہے یہ تو بڑا قیمتی. یہ تمہارے دل میں خیال آ گیا، کیسی آیت پر عمل کیا. دیکھو دنیا کو دل سے نکال دیا. جب سفر ہے تو بھائی گزارا ہو رہا ہے نا کھانے پینے کا، صدقہ کرو اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس کو دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک سے صدقہ قبول اتنی بڑی تعداد میں نہیں کرتے تھے. جس کو دیکھتے تھے ایمان مضبوط ہے نا، یہ گزارا چلا لیں گے. کل فاقہ آیا تو اللہ سے شکایت نہیں کریں گے، اللہ میں نے تو سب کچھ صدقہ کر دیا، اب کھانے کو روٹی ہے نہیں، تو نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے، تو ایک کے بدلے 10 دیتا ہے. پتا تھا سروائیو کر لیں گے. کل بھوک آئی، فاقہ آیا، اللہ سے شکایتیں نہیں کریں گے. کیونکہ بعض صحابہ آتے تھے کہ سارا مال لے لے، آپ نے منع کیا، نا 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 سب نہیں. ہم لوگ آتے نا تو شاید 50-60 روپے سے زیادہ ہم سے وصول نہ کیے جاتے اس دور میں. ایسی حالت ہماری، تبھی اللہ نے سکون چھین لیا ہے نا. کنجوسی، بخل، پیسہ، دولت، ترجیحات، یعنی انسان کی جو پہچان ہے نا وہ صرف نوٹوں سے ہے. پیسے ہیں تو جی السلام علیکم. غریب آدمی کو تو ولیمے پہ نہیں لوگ بلاتے آج کل، اس کے ساتھ سیلفی لینے میں شرماتے ہیں. تو نبی نے فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے. اس حدیث کا ایک ایک جز بڑا سبق آموز ہے. فرمایا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں. آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. نہیں آئی بات. جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا آج کل، وہ کہتے ہیں لاؤ، ایسا ہی کریں گے نا. بڑے بڑے پیر آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کے گھروں کے باہر ماشاءاللہ موٹے موٹے دمبے بکرے صدقے کے. کسی صحابی کے گھر کے باہر صدقے کے بکرے دیکھے آپ نے؟ یا نبی کے گھر کے باہر صدقے کے بکرے یا کالی مرغیاں کبھی سنا؟ بخاری میں صفحہ نمبر فلاں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کبھی سنا ہو، حدیث نمبر 3458، صدقے کا بکرا نبی کے گھر کے باہر لائن لگی ہوتی تھی. ہے بھائی، صحابہ لاتے تھے صدقے کے بکرے نا، ہدیہ دیتے تھے نبی کو، گفٹ. وہ گفٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کسی صحابی نے آپ کو دودھ پیش کر دیا، کبھی کسی نے کھجور پیش کر دی، کبھی کوئی پیسے دے دیے گفٹ کے طور پر. یہ بکرے کا پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آیا ہے اسلام میں. اسلام میں نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد. کیوں؟ اس لیے کہ صدقے میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اسلام رشتہ داری کے معاملے میں بڑا سینسیٹیو ہے، یاد رکھو. آج کل یہ چیز بھی ہمارے معاشرے سے ختم، وہی پیسے کی وجہ سے نا. پیسہ آ گیا تو بھائی سے منہ موڑ لیا کہ پیسے نہ مانگ لے گئی مجھ سے. ایسے ہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. اور یہ چھوٹا والا بھی اسی سے زیادہ دوستی کر گھسے گا وہیں جس کے پاس پیسے. اس کا بھی قصور ہے نا. میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ جو بیٹا پیسہ زیادہ کما رہا ہے، ابا کی آنکھوں کا تارا اور اماں کی آنکھوں کا تارا بھی وہی ہے، حالانکہ اس نے خدمت نہیں کی زیادہ، اتفاق سے اللہ نے پیسہ دے دیا. جو بیچارہ صبح شام خدمت میں آدھا ہو رہا ہے، نہ ابا کے دل میں اس سے محبت، نہ اماں کے دل میں. یہ عجیب سیٹنگ چل رہی ہے بھائی. یہ تو قسمت کا کھیل ہے. اس کے پاس زیادہ آ گیا، اس کے پاس کم آیا. ہے تو نیک وہ نا جو غریب ہے، نیک ویک نہیں. نیکی کہاں گئی؟ صحیح ہے نا. صرف ایک پیسہ ایسی چیز ہے جو وہاں نہیں گیا، وہاں اس کو کہیں نہیں بھیجتے. تو ابو طلحہ انصاری کا کتنا بڑا دل. باغ اپنے کیا کر دی؟ ابن الاعمام، اپنے چچا کے. وہ غریب ہوں گے، نبی نے حکم دیا اپنے. یہ آپ نے رشتہ داری سکھائی ہے صحابہ کو. آج کسی میں دم ہے کہ اپنے سگے بھائی، چچا زاد بھائی تو پھر بھی دور ہو جاتا ہے، اپنے سگے بھائی کو کچھ ایسا قیمتی گفٹ دے دے؟ کبھی دیکھا؟ گفٹ تو چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن ایسے لو ویلیو کے گفٹ چل رہے ہیں نا، اتنے تھکے ہوئے. دیکھو غریب آدمی کی طرف سے تو بیچارہ اس کے لیے تو تھوڑی چیز بھی بہت ہے. جن کو اللہ نے پیسہ دیا تو بھائی کبھی بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کرو. آپ کو شیطان فقر سے ڈرائے گا. الشیطان یعدکم الفقر. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم صدقہ کرو گے شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے صدقہ وہ ہوتا ہے جس میں فقر کا خوف بھی آ رہا ہو. ہمارے صدقوں سے یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اتنے تھوڑے سے پیسے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم صدقہ کرو گے نا تو ظاہر ہے ایسی اماؤنٹ کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. اللہ اپنے فضل کا وعدہ کر رہا ہے کہ ریٹرن کرے گا، یہ لوٹائے گا. وقتی طور پر تو پریشانی آتی ہیں، لیکن سر اٹھا کے جیو گے، ساری زندگی کھاتے پیتے رہو گے انشاءاللہ. ابو طلحہ انصاری کو اللہ نے بعد میں بڑی دولت دی ہے. جتنے صحابہ صدقات و خیرات والے ہیں نا، کوئی بھی غربت کا شکار نہیں ہوئے. دولت دوڑ کر ان کے قدموں کی طرف آئی ہے. آج مسلمانوں میں بڑی کنجوسی پیدا ہو گئی ہے بھائی. بجائے کھلانے کے کھانا سیکھ لیا ہے. بہنوں کو کھلانا چاہیے، لیکن بجائے کھلانے کے بہنوں کی وراثت بولو نا، ہڑپ کیسے کھا جاؤں، بیوی کا مہر کیسے کھاؤں، بہن کی وراثت کیسے کھاؤں، اور بیگم اس چکر میں ہوتی ہے میاں کی جائیداد زندگی میں کیسے کھا جاؤں میں. بڑی محبت سے کہیں گی کہ آپ اگر یہ مکان میرے نام کرا دیں کتنا اچھا ہوگا.
آپ کہتے ہیں بیگم میں نے اپنے پیسوں سے خریدا, تمہارے نام کیوں کرائیں؟ تو کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا میں لے کے بھاگ جاؤں گی؟ کیا اللہ نے کرے مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ آدمی ایسے تانے سن کے کہتے ہیں نہیں بھائی, نہ تو چھوڑنے کا ارادہ ہے, نہ تم پہ ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے بیگم. تو پھر کیوں, پھر آخر کیوں؟ ایسے موقع پہ مجھے فون کرتے, اچھا پھر یہ متاثر ہو کے لکھوا دیتے یہ مکان بیگم کے نام سے, اور پھر دوستوں کو بھی بتایا گا یار ہمارے میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, الحمدللہ اتنے اچھے تعلقات ہیں. سب جگہ نہیں ہوتا, لیکن بعض کیسز میں پھر بڑا بھگتنا پڑتا ہے آدمی کو, بھگتنا. اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں آپ سے کہتا کہ جب آپ کی بیگم آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مکان میرے نام کروا دو, کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو بیوی سے بولو کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ میرے نام پہ اچھا نہیں لگ رہا تمہیں؟ میں کوئی لے کے بھاگ جاؤں گا؟ تمہارے بچوں کا ہی کام آئے گا, مر گیا تو تمہارا ہی وراثت میں حصہ نکلے گا. بھائی جو گنتیاں اس نے سیکھی ہوئی وہ آپ بھی تو سیکھ لو نا کہیں سے. پھر وہ کہے آپ کو کیا مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو بیگم سے بولو کہ بیگم دیکھو, جس کو محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہ گفٹ دیتا ہے, لیتا نہیں ہے. تم یہ کیسی محبت کا ثبوت ہے کہ تم مجھ سے میرا مکان مانگ رہی ہو؟ محبت کے ثبوت دیکھو, آپ مجھ سے ملیں, مفتی صاحب آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, مفتی صاحب بڑے آپ سے عقیدت ہے, بڑا اچھا بیان, آپ کا مزہ آتا ہے, آپ اپنا موبائل مجھے گفٹ دے دیں. تو یہ کوئی پاگلوں والی باتیں نہیں ہوں گی. آپ بولو بھائی مفتی صاحب آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, تو میرے دل میں ایک دم لالچ آئے گی آپ اپنا موبائل نکال کے مجھے شاید دینے والا ہو, اتنا اچھا لگ رہا ہوں میں اس کو. کیا خیال ہے؟ تو یہی معاملہ ہو رہا ہے بھائی. بیوی پر بھی تو لازم ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرے. تو عورت کو چاہیے کہ شوہر جب مکان آپ کے نام کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ کو یہ مکان میرے نام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے, آپ کا پیسہ میرا ہی ہے, آپ نے آج تک کبھی فرق نہیں کیا, آپ اپنے پاس ہی رکھیں, مجھے تو آپ چاہیے. پھر مزہ آئے گا نا. الٹی کہانیاں چل رہی ہیں, پھر مزہ آئے گا بھائی. محبت کا اظہار کے لیے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے. جائیدادیں لکھوا کے پھر وہ اختلافات کا تو کوئی ٹائم تھوڑی ہوتا ہے. جب اختلافات ہوتے ہیں تو بڑی اچھی محبتوں میں بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. بیٹے کے نام جائیداد کر دی زندگی میں ہی. میں منع کرتا ہوں, کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تمہارا پیسہ ہے, اپنے پاس رکھو. انتا و مالک لی ابی کا حدیث میں آتا ہے, اولاد کو نبی نے کہا کہ تو بھی, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. باپ کو نہیں کہا کہ تمہارا مال تمہارے اولاد کا ہے, وہ تو مرنے کے بعد ہے, کیونکہ اب باپ رہا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے باپ کی جگہ جو اس کے جانشین ہے. زندگی میں تو سب باپ کا ہے. اولاد کیسے حق جتاتی ہے ہمارا؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کے والد نے زندگی میں جائیداد دے دی, ڈیوائیڈ کر دی سب بیٹوں میں نا, بیٹے بیٹیوں میں. تو جب ڈیوائیڈ کر دی, ہینڈ اوور بھی کر دیا, قبضہ بھی دے دیا, تو ہمارے حضرت کے جو والد تھے انہوں نے 80 سال میں پھر ایک اور شادی کی, 80 سال کی عمر میں, اور اللہ نے ان کو اولاد بھی دی. یہ اتنے بزرگ لوگ ہیں, یہ شادیوں سے باز نہیں آتے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو تانے دیتے ہیں نا شادیوں کے, شادیاں کرنا, یہ تانے دینا انہی لوگوں کا کام ہے جو اسلام کے مزاج سے واقف نہیں ہے. ورنہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتے 4 شادیوں کے سب. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے, بیویاں کتنی؟ 4. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں, ہمارے نبی 9. ہاں حقوق پہلے ہیں, یہ میں بار بار کہتا ہوں, حقوق ادا نہیں کرنا پھر نہیں کر سکتے, یا ایک کی حقوق ادا نہیں کر رہے پھر اجازت نہیں ہے دوسری کی. تو حضرت وہ بوڑھے تھے, اکیلے تھے, ایک اور شادی کر لی انہوں نے. کہا چلو بھائی دیکھو بیوی کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہوتا. بڑھاپے میں نا آدمی کو بڑھاپے میں بھی عورت چاہیے, یہ ذہن میں رکھو. آپ کہہ سکتے ہیں جب اتنے بچے ہیں تو ابا آپ سے شادی کر کے کیا کرنا ہے, تو یہ مسئلہ آدم علیہ السلام کو بھی دیا جا سکتا تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے باپ بنایا کسی کو؟ بولو نا بھائی. ماں بنایا کسی کو ہے بھائی؟ بہن بنائی کوئی بھائی پیدا کیا کہ یہ اکیلے ہیں تو ان کے لیے ایک ابا بھی ہونے چاہیے, ایک اماں بھی ہونی چاہیے, ایک بھائی بھی ہونا چاہیے, ایک بہن بھی؟ نا نا نا. سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں وجود میں آیا وہ کون سا؟ میاں بیوی. اللہ نے کہا آدم, اور جنت میں, حالانکہ جنت میں تو تفریقی ساری چیزیں موجود ہیں, تو جنت میں آدم علیہ السلام بور ہو رہے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے کیا بنایا؟ اماں ہوا کو. تو بھائی ابا اگر بوڑھے ہو جائیں, اگر وہ چاہتے ہو تو کسی سے کر دو, بیچاری کی ان کی تنہائی دور ہو جائے گی, دل کی بات کر سکیں گے ان کے سامنے. رکاوٹیں نہ ڈالا کرو اس میں. نیک اولاد کو چاہیے ابا کی خود شادی کرائے, لیکن ابا بھی تو کنجوس تھے نا, وہ نہیں کرا رہے تھے بچوں کی, تو پھر بچے بھی ایسے ہی نکلتے ہیں. تو بچے پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ابا کی اب شادی ہو گئی تو وراثت 8واں حصہ وہاں چلا جائے گا, وہی دولت پیسہ. او بھائی تمہارے مقدر میں جو ہے وہ تمہیں انشاءاللہ, پہلے ابا کا سکون دیکھو. ابا کوئی بات نہیں, بعض لوگ شادی کراتے ہیں یہ لکھوا کے کہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ تمہاری سوتیلی ماں ہے بھائی, تمہیں تو چاہیے بڑھ چڑھ کے دو اس کو. جب انسان کے دل میں پیسے کی لالچ آتی ہے نا, وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں لازمی کرتا ہے. تو ہمارے حضرت کے والد نے نکاح کر لیا, اللہ نے اولاد بھی دے دی.
جب اولاد ہوئی ہے تو بیٹا ہو گیا تو ان کے والد نے کہا کہ میں تو ساری جائیداد تقسیم کر کے بانٹ بوٹ کے فارغ ہو چکا ہوں, اس بیچارے کا تو کوئی حصہ ہے نہیں. بھائی ادھر توجہ. تو حضرت کے والد نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور کہا دیکھو, اب دیکھو قانون یہ ہے کہ جب باپ بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر چکا ہو تو اب رائٹ کس کا ہے؟ بیٹوں کا. ہمارے یہاں باپ بھی زبردستی چھین رہا ہوتا ہے اور اولاد ادھر سے چھین رہی ہوتی. باپ اپنے قانون پہ عمل کر رہا ہے. سب بیٹوں کو بلایا کہ بھئی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے جو ہے نا سب مجھے واپس کر دو, میں دوبارہ سے تقسیم کروں گا. وجہ اس کی تمہاری یعنی گویا کہ نوازش ہوگی اگر آپ لوگ ہمیں یہ واپس کر دو گے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو اس کو اپنا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, میرا کہاں سے ہے یہ؟ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جائیداد اپنے پلاٹ ہمیں واپس کر دو, ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے کمایا, آپ نے ہمیں گفٹ کیا, تو یہ تو آپ کا ہے, ہمارا تھوڑی ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ فرمائے ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ فری پھوکٹ میں بیٹھے بیٹھے ابا نے کوئی چیز گفٹ, ہمارے کہاں سے ہو گیا؟ آپ کی چیزیں آپ زبردستی لو بھائی. تو غیرت جب ہوتی ہے نا انسان کو تو وہ باپ کے مال کو اپنا کہتے ہوئے اسے جملہ مکمل کرے شرم آتی ہے. اور آج اولادوں کو دیکھو ابا کی آنکھوں میں یہ ہمارا حصہ ہے, ہمیں ہمارا حصہ چاہیے. تو آپ نے کمایا ہی ہے جو آپ کا حصہ ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے ابا کے کاروبار کو یہاں سے وہاں تک پہنچایا تو اس میں ہمارا یعنی یہ تو ہمارا ہے. تو کاروبار تو ابا کا تھا نا بھائی, کاروبار کس کا تھا؟ ابا کا تھا. ابا کا نہ ہوتا پھر پہنچا دیتے, پھر دیکھتے کیا. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے, تو اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 8-10 لاکھ مجھے دیں تو ان کمبختوں کو بھی فری پھوکٹ میں اس کا حصہ دینا پڑے گا نا. سمجھ رہے؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر وہ گھر بیٹھ کے کھائیں گے, یعنی محنت میری ہوگی, ان کو جو 20%, 25%, 70% وہ تو گھر بیٹھے کھائیں گے, محنت میں کروں گا. تو اس لیے میں لوگوں سے نہیں, میں چاہتا ہوں بینک سے سودی قرضہ لے لوں. تو کیا شریعت میں گنجائش ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نے کہا بھائی جان آپ جو محنت کر کے کمائیں گے نا وہ پیسہ کس کا ہوگا؟ وہ فری پھوکٹ میں نہیں, وہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کر کے کما رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو پیسے جیب میں نہیں ہے, صرف محنت ہے. تو صرف محنت سے ملتا ہے کچھ؟ تو جس نے پیسہ دیا تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ پرسنٹیج کے حساب سے اس کو بھی پروفٹ دیں. تو جو مزدور آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ انویسٹر کو دیتے ہوئے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ فری میں کھا رہا ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ محنت سے کھا رہے ہو تو پھر آپ پیسوں کے بغیر محنت کر لو. وہی مثال آ گئی نا, وہ ایک آدمی نے بائک خریدی تو ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آتا کہتا ہے اپنی بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا, بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ بیچارہ دینا پڑتا اس کو جب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے. ایک دن اس کو غصہ آیا تو ایک آدمی نے کہا اپنی بائک دے دیں پیٹرول ڈال دوں گا. تو ڈبہ لے کر آیا, بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو بھائی. بائک صرف پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی, اور بھی چیزیں گھستی ہیں اس کی. تو ابا کے کاروبار کو اگر آپ نے ترقی دی ہے تو وہ ابا کا پہلے سے تھا, تب آپ نے ترقی دی ہے. تو ابا کا ہے وہ اصل, آپ کو ترقی کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو آپ یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ میں نے, لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں ابا آپ کا تو پکوڑے کی دکان تھی, ہم نے تو اس کو پورا امپورٹ کرنے شروع کر دیے پکوڑے ہم نے. تو ویسے کرنا شروع کرو نا ابا کے بغیر. یہ لالچ ہے, لالچ. جہاں لالچ آتی ہے نا انسان کے دل میں اخلاقیات سے گر جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس دولت کو دل سے نکال کے باہر پھینک دو. سمجھ رہے ہو؟ دنیا مسافر خانہ ہے, جو مل گیا کھا لیں گے, نہیں ملا او بھائی ٹرین میں کسی وقت کھانا مل جاتا ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں یار اسٹیشن پہ پہنچ کے کھا لیں گے. تو آئے قبر ہے, اسٹیشن آنے والا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بہت دن ہے موت میں, کوئی زیادہ وعدہ دن نہیں ہے موت میں. جو مرتے ہیں ان سے پوچھو, کہہ رہے ہیں یار ابھی تو پیدا ہوئے تھے, ابھی پتہ نہیں اتنی جلدی کیسے مر گئے ہم, ابھی تو ہم نے یہ سوچا ہوا تھا یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, مر کیوں گئے ہم. یہ جتنے قبرستان میں ہیں کاش ان سے انٹرویو کوئی ایسی ٹیکنالوجی سائنسدان ایجاد کر لیں کہ ہر ایک سے انٹرویو لیا جا رہا ہے, ہر گاؤں دیہات میں پہاڑ میں ٹیلی ویژن والے پہنچ رہے ہیں. کسی طرح قبروں کے اندر کنیکشن بحال ہو جائے اور مردوں سے انٹرویو لیا جائے کہ آپ نے جو ذاتی مکان بنایا, ساری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ نے اتنا بڑا بنگلہ کھڑا کیا, تو کیسا رہا. وہ کہے گا یار مجھے پتا ہوتا یہ اتنے دیواریں اور سریے چھوڑ چھوڑ کے ادھر آ کے تھوڑے دن میں لیٹنا ہے تو تھوڑا اچھا کھا پی کے مر جاتا, وہ زیادہ اچھا تھا. اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں جو اتنا کچھ کر رہا ہوں تو میں نے ابھی موت میرے سر پہ کھڑی ہوئی. تو وہ جلدی سے بات مکمل کر دوں کہ وہ جو پیسے زیادہ آئے نا, اگر کبھی گھر ہم خرید لیں تو سمجھ لینا مفتی صاحب کا پیسہ, یا تو پیسہ بہت آگے کسی نے فری پھوکٹ میں گھر پکڑا دیا ہے. فری پھوکٹ, سمجھ رہے ہو, فری پھوکٹ میں چانس ہے نہیں اس کا. ایک مثال دے رہا ہوں, ہو تو سکتا ہے نا, فری پھوکٹ میں پکڑا دی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اور اس میں بھی میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کے وہ اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دے بھی دیا ہے تو بجائے گھر کے پلاٹ لے لو اولاد کے لیے. پلاٹوں کی قیمتیں تیزی سے چڑھتی ہیں, گھروں کی قیمتیں تیزی سے
تو اولاد کو زیادہ فائدہ گھر میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ یہ مشورہ ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے، گھر بھی بنا سکتے ہیں، پلاٹ میں زیادہ فائدہ ہے، رہو کرائے پر۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ تو مالک مکان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، تو یہی تو انجوائے کرو، ہے اس کا، انجوائے کون کر رہا ہے؟ تو اور کیا، یہ تو انجوائے کرنے کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دیتے ہیں، تو نکال لے گا، دوسری گلی میں چلے جاؤ، اس گلی کو دیکھ لیا اچھی طرح سے، یہاں سے لے کے یہاں تک، اوپر سے نیچے، نیچے تک دیکھ لیا، اب اس گلی کو انجوائے کرو، کیونکہ ایک دن فرشتہ پورے محلے سے نکال کے قبر میں لے جائے گا، تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے گئے تو کیا ہو گیا بھائی؟ خام خواہ کی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں بلا وجہ کی۔ وہ جو مالک مکان تو پانی نہیں آتا، تو یہ تو پانی تو ذاتی گھروں میں بھی نہیں آ رہا، جس محلے میں پانی ہوگا وہاں کرائے کے گھر میں بھی آئے گا، ذاتی گھر میں بھی آئے گا۔ جس محلے میں پانی نہیں ہے تو وہ مالک مکان بادلوں سے تھوڑی لے کر آئے گا تمہارے لیے۔ مالک مکان ٹینشن دیتے ہیں، یہ لوگوں کی مالک مکان ٹینشن بہت دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، کرایہ دار جتنا مالک مکان کو ٹینشن دیتے ہیں نا، اتنا مالک مکان کرایہ داروں کو ٹینشن نہیں دے رہا ہوتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں رشتے نہیں آتے بیٹیوں کے، لوگ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ذاتی گھر ہے تو رشتہ بھیجیں گے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا یار بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے ذاتی گھر نہ ہو۔ میں نے کہا جن کے ذاتی ہیں ان کے نہیں آتے، جو خود کرائے پہ رہ رہے ہیں ان کے آ جائیں گے۔ تو آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ اسی کو دینا ہے جو ذاتی گھر ہو جس کا؟ بھائی جب لائف مسافر خانہ ہے، صحیح ہے نا، جو مسافر خانہ ہے تو مسافروں کو دو نا۔ ارے کیا ہو گیا؟ جب آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو جو آپ کے ساتھ سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دوستی لگا لی تو کیا ہو گیا؟ ضروری تو نہیں جو اسٹیشن پہ دکان کھول کے بیٹھا اسی سے دوستی لگانی ہے۔ تو مسافروں کے ساتھ رہو، تو بیٹیاں بھی مسافروں کو دو۔ حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، انتہائی غربت، ایک اونٹ تھا۔ حضرت علی کا یہ خیال تھا میری ایک سواری ہے، نبی کی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے، ولیمہ ٹائٹ ہوگا، اس اونٹ کو ذبح کروں گا میں۔ وہ بھی صرف ولیمے کے تھا اور باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو نبی نے حضرت فاطمہ کو کچھ جہیز دیا نا، ایک پیالہ اور یہ سب، اس لیے کہ حضرت علی کے پاس ایک پیالے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ حضرت علی نے سوچا نبی کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے، ولیمہ تو ہو نا۔ حضرت حمزہ نے وہ اونٹ ذبح کر کے دوستوں کو کھلا دیا۔ عرب میں سخاوت تھی نا، تو وہاں کچھ ان کی خاندان کی خواتین تھی، انہوں نے حضرت حمزہ کو تانا دیا کہ اتنا بڑا اونٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ کی سخاوت کو گویا چیلنج ہے یہ۔ عرب تھے بڑے سخی۔ حضرت حمزہ یہ بھول گئے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ تو حضرت علی کا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ وہ عرب تھے، سخاوت ہے نا ان لوگوں میں، کوئی سخاوت کا تانا دے جوش میں، ہمارے ہاں تو تانے دے دے کے مار دو، کم بخت کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے۔ کہے گا یہی تو ہے، وہ عرب تھے نا عرب۔ انہوں نے شاعری کی، عورتوں نے تانے دیے کہ اے حمزہ یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا اونٹ ہے اس کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ سکا، تو وہ چلی گئی ان کے حضرت علی کے گھر میں۔ جب گئی ہیں تو نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ خادم چاہیے، گھر میں کام بہت ہے۔ تو نہ آپ کے پاس خادم کے پیسے تھے، نہ حضرت علی کے پاس پیسے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، وہ خادم سے بڑھ کر ہے۔ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ پڑھ لیا کرو، تبھی اس کو تسبیحات فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ تسبیحات فاطمی حضرت فاطمہ کو بتایا۔ تو کیا وہ لوگ کامیاب زندگی نہیں گزاری انہوں نے، یا اسی حسد پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو، تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے تھوڑے سے آرے نیکی کی حقیقت، تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے۔ کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں، اسے ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائیں۔ اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول، دلیل کے بغیر تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے۔ دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کی، تو پھر دل میں اللہ کی محبت انوار پیدا، ہمت کر کے نا رقم بھی۔ صحابہ تو بہت آگے جا چکے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے، پھر نیکی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے۔ وہ پراپرٹی، باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ، آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کما، تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ۔ دنیا مسافر خانہ ہے نا، بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح، تو بڑا قیمتی مال ہے، اتنا بڑا باغ، پراپرٹی، پھلدار باغ، وہ صدقہ کر رہے ہو۔ اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی، کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا افورڈ کر سکتے۔ یہ تو ترغیب کے لیے، تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے، یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا۔ تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے، تو ہم کچھ تو کریں نا۔ زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا، ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا؟ اچھا
ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آ رہے نہ چلیں. یہ اماؤنٹ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہے. دیکھا ہوگا آپ نے, ولیموں پہ اڑا دیا, شادی بیاہ پہ اڑا دیا, ذرا ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا. یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا. ہاں, اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں غلط جگہ. جب آپ خرچ کرو, ہم نے علماء سے سنا ہے, صدقہ خیرات بھی بہت, اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو, مستحق سے مستحق کو تلاش کرو. اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا, 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے, آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کاٹ کے 1 کروڑ. دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا. داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور وور اور کریم وریم لگا دیا آپ نے, سیٹ صاحب کے پاس گئے, ہمارا مدرسہ ہے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں. ایک آدمی سعودی عرب میں, قطر میں, عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں, وہاں جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے, کروڑوں روپے. یہاں سے تصویریں بھیجتا تھا, بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, مدرسہ ہے میرا, کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے, کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ. تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے, کیوں دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا, علماء پیدا ہونا بند. کہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے, اور اچھا ہے نہ کرے. حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی, پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے, سرکاری مولوی پیدا ہوں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا, اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں, لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول, تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی. وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے, جو بس ہے بس ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 8 ہیں 10 ہیں, وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا, انہوں نے 10 کر دی, میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں. اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے, وہ بھی ختم ہو جائے. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے, سب جگہ ایسا ہی. تو ہمیں یہاں آزادی ہے, کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں, کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کی, مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا ہے اٹھا کے دے. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے, دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ. تھوڑا سا خدا کا خوف کرو, آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کرو. جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو, آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو, اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ. صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی, ضائع, کیونکہ اس کے نقصان زیادہ ہوتے ہیں. آپ غلط لوگ تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ اللہ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں, یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو نہیں ویلیو دیتا ہے. میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا, چیخ کیوں رہا ہوں میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں, اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے. اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے انسان. ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف, اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو, زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو. مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے, اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا نا, تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی غربت, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے, تو وہ دوسرے میں بھی دے گا.